ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن میں اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی خبر ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ شہر بنگلور میں آج کرناٹک کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا محمد زین العابدین مظاہری رشادی صاحب، جو کہ دارالعلوم شاہ ولی اللہ اور کے محتمم ہیں اور حج کمیٹی کرناٹک کی رکن اور نائب صدر ہیں جمعیت علماء کرناٹک، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کی ساری تفصیلات ہم نے فراہم کی تھی۔ ان کے انتقال پر مختلف مدارس سے، مساجد سے اور تنظیموں سے جو ہے تعزیت پیش کیے جا رہے ہیں اور اس پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسی میں سے بھٹکل شہر سے تعلق رکھنے والا مشہور و معروف ادارہ جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد نے بھی اپنی تعزیت پیش کی ہے اور اس کے محترم حضرت مولانا مقبول کوبٹے ندوی دامت برکاتہم نے اس موقع پر بذریعہ فون سیدھی بات سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اہلیان مدارس اور مولانا مرحوم کے شاگردان، ان کے چاہنے والوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت کا وصال ایک عظیم دینی شخصیت کا انتقال نہیں بلکہ کرناٹک کی دین علمی دعوتی اصلاحی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ ان کی دینی خدمات ہمیشہ جو ہے یاد رکھی جائیں گی، وہ چاہے کسی بھی میدان میں ہوں، اور پوری زندگی جو ہے قرآن و سنت کی خدمت کرنے میں انہوں نے گزار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جو ہے بدلہ دینے والا ہے، کہتے ہوئے جو ہے مولانا مقبول کوبٹے ندوی صاحب نے تعزیت نہ صرف پیش کی بلکہ جو ہے خوب دعاؤں سے بھی نوازا ہے، اور بھی بہت سارے مدارس اہل مدارس سلسلے میں جو ہے مولانا کے انتقال پر اپنے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ مولانا مرحوم کا تعلق جو ہے احباب بھٹکل سے، بھٹکل کے علماء اکرام سے، جامعہ سے بھی بہت گہرا تعلق تھا، اور بھٹکل کے بھی بہت سارے علماء اکرام کا مدرسہ شاہ ولی اللہ میں آنا جانا تھا، یہاں کے اساتذہ سے رابطے تھے۔ بالخصوص مولانا مرحوم جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے اپنے مشوروں سے بھی نوازتے تھے اور علماء اکرام کا استقبال بھی کرتے تھے، اور جامعہ سے بھی خصوصی تعلق کا اظہار بار بار کیا جاتا تھا، اور بھٹکل سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام اکثر جو ہے یہاں پر شاہ ولی اللہ میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہونے کی کئی تصاویر بھی جو ہے لوگوں کے سامنے آتی تھی۔ بہرکیف ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے مولانا مرحوم کا تعلق اکثر جو ہے پورے کرناٹک کی مختلف مدارس سے بھی تھا، ان کے چاہنے والوں کی، شاگردان کی جو ہے بہت ایک لمبی فہرست بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ آئیے ناظرین گرامی دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ رام مندر چندہ چوری معاملے پر کانگریس نے ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس کے رہنما سریندر راجپوت نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ رام مندر ٹرسٹ کی تشکیل وزیر اعظم نریندر مودی کی منظوری سے ہوئی تھی، اس لیے ٹرسٹ کے کام کاج اس پر لگنے والے الزامات سے وہ اپنی ذمہ داری سے الگ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم عوام کے سامنے واضح کریں کہ اس پورے معاملے میں ان کا کوئی کردار ہے یا نہیں۔ راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے ریاست میں سرکاری تعلیم کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے UDISE+ کی تازہ رپورٹ کا حوالہ دیتے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 2 تعلیمی برسوں کے دوران راجستھان میں اسکولوں میں داخلہ لینے والے طلبہ کی تعداد میں 8.4 لاکھ سے زائد کی کمی آئی ہے، جو ریاست کے سرکاری تعلیمی نظام پر عوام کے کم ہوتے ہوئے اعتماد کی علامت ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے جمعرات کو جیوترمٹھ کے شنکراچاریہ سوامی ابھیمکتیشورانند سرسوتی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے رام مندر میں مبینہ عطیہ چوری، گائے کے تحفظ، سناتن دھرم و امن و امان جیسے مسائل پر BJP حکومت کو گھیرا۔ شنکراچاریہ نے بھی گائے کے تحفظ اور رام مندر سے وابستہ واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ انہیں پوجیہ شنکراچاریہ کے درشن آشیرواد کا شرف حاصل ہوا۔ کانگریس کے قومی صدر ملکاجن کھڑگے نے مودی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وادی گلوان کے واقعے کے بعد چین کی حکومت کا رویہ نرم ہو گیا، جس کے نتیجے میں ملک کی معیشت اور کئی اہم تصویراتی شعبوں میں چین پر انحصار بڑھا۔ کہا کہ اس پالیسی سے قومی مفادات کو نقصان پہنچا، ہندوستان کی معاشی خود مختاری بھی متاثر ہوئی۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کی NABL سے منظور شدہ مائکرو بایولوجی لیبارٹری اب صرف جموں کشمیر ہی نہیں
بلکہ پنجاب کے HIV جانچ نیٹ ورک کا بھی ایک اہم مرکز بن گئی۔ پنجاب کے 8 اضلاع سے ہر ماہ تقریباً 2500 HIV جانچ کے نمونے یہاں بھیجے جا رہے ہیں۔ برسوں سے مصنوعی ذہانت کے بارے میں بحث جوش و خروش اور خدشات کے درمیان جھولتی رہی، لیکن اب محققین اس ٹیکنالوجی کو انسانیت کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک یعنی کینسر کے اسرار کو سمجھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کوشش کے مرکز میں دہلی کے اندرا پرست انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی IIT کے اختراع، تحقیق و ترقی کے ایسوسیٹ ڈین دیبار کا سین گپتا ہیں، جو AI اور جیومکس کی مدد سے کینسر کی جلد تشخیص، ٹیومر کے رویے کو سمجھنے اور ڈاکٹروں کو ہر مرض کے لیے موزوں علاج کے انتخاب میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، کرناٹک کے شہر ہبلی میں انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا، جہاں ایک شخص نے معمولی گھریلو تنازع پر اپنی 19 سالہ بیوی کو ہیلمٹ سے مار کر اس کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ حکام کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق مقتولہ کی شناخت 19 سالہ ناگا رتنا ہڑے منی اور ملزم شوہر کی شناخت 24 سالہ شیوراج کے دوپہر ہوئی ہے۔ دونوں کی شادی جاری سال میں ہی ہوئی تھی۔ فروری کے مہینے میں ہبلی شہر کے علاقے تارے حال میں رہائش پذیر تھے۔ پولیس کے کچھ دنوں سے میاں بیوی کے درمیان چھوٹی باتوں کو لے کر کے جھگڑے ہو رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنسی ہراسانی حتی عزت کے مقدمے میں بڑا قانونی دھچکا لگایا کہ وفاقی جج نے بدھ کے روز حکم دیا کہ مصنفہ جین کیرول کے 58 لاکھ امریکی ڈالر کی وہ رقم جاری کی جائے جو سال 2023 میں جیوری کے فیصلے کے بعد اسکرو اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی تھی۔ ٹرمپ کے وکلاء نے فوری طور پر اس حکم کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، خواب ظالم صہیونی درندوں کی کینیسٹ کی جنرل اسمبلی نے پہلی ریڈنگ میں ایک ایسے مسودہ قانون کی منظوری دی جو فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے مزید فنڈز کو منجمد کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اقدام ان فنڈز کو ہدف بناتا ہے جو غزہ کی پٹی کو بھیجے جانے والی رقوم سے منسلک ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، خواب ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے غزہ کی پٹی میں توپ خانے سے گولہ باری اور فائرنگ کے واقعات کے ذریعے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ آج صبح خان یونس کیمپ کے علاقے الحاوس میں ظالم صہیونی درندوں نے بمباری کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید اور کئی لوگوں کو زخمی کر دیا۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب امریکہ نے ایران پر ایک نئی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ حملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد چند گھنٹے بعد کیا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تہران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا عبوری معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ خواب ظالم صہیونی درندوں کی جانب سے غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والے ایک فلسطینی قیدی کے جسد خاکی کو حراست میں رکھنے کے اعتراف نے ایک بار پھر لاشوں کو قبضوں میں رکھنے اور جبری گمشدگی کے فائل کو نمایاں کر دیا۔ اس عمل پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے خواب ظالم صہیونی درندوں پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ان درندوں پر۔ ادھر اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ترجمان حازم قاسم نے اس بات پر زور دیا کہ خواب ظالم صہیونی درندوں کی فوج غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف اپنے حملوں میں شدت لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاری بمباری اور روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے ہلاکتوں نے غزہ کی گلیوں کو قتل گاہوں میں تبدیل کر دیا اور ہر جگہ خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ خواب ظالم صہیونی درندوں نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیے غزہ کی پٹی کے 15 فلسطینی اسیران کو رہا کر دیا۔ رہا ہونے والے ان اسیران کو انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے عملے کی نگرانی میں دیر البلح کے شہداء الاقصی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔